یہ ہاتھ بیعت کرتا ہے اللہ کے نبی سے، اپنے دائیں ہاتھ کو آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ وہ بیعت شجر رضوان میں اللہ کے نبی نے ان کی نیابت کی تھی۔ یہ معمولی مقام یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ ساری تفصیل تم نے سن لی، اب جاؤ تم۔ اگر یہ ساری تفصیلات نہ بتائی جاتی تو وہ تو 3 پوائنٹ لے کر کے اڑتا چلا جاتا۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 عیوب کو بظاہر عیوب اس نے سمجھا، 3 کمزوریوں کو اس نے اچھالا مسجد حرام میں اور حج کے موقع پر اس مجمع عام میں، لیکن اس نے یہ نگاہ نہیں کی کہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ وقت کتنی خوبیوں کے مالک ہیں، کن کمالات کے مالک ہیں، ان کی اچھائیوں پر نگاہ نہیں تھی اس کی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں گئی ہیں، اور حضور اکرم علیہ السلام نے جب آخری بیٹی کو دفن کیا ہے حضرت ام کلثوم کو، تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ فضیلت، یہ خوبی اس کو نظر نہیں آئی۔ حضرت عثمان بن عفان کی یہ خوبی اس کو نظر نہیں آئی کہ حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں، تمام لوگوں نے ایک ایک ہجرتیں کی تھی، مگر حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر حبشہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ خوبی اس کو نظر نہیں آئی۔ اس کو یہ خوبی نظر نہیں آئی کہ حضرت عثمان بن عفان کی شخصیت ہی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ قرآن کریم متعدد مختلف نسخوں میں پھیلا ہوا تھا، اس کا کوئی کامل نسخہ لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ حضرت عثمان بن عفان جامع قرآن ہے، اس کو یہ خوبی نظر نہیں آئی۔ اس کو یہ خوبی نظر نہیں آئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی دولت سے، اپنے مال و زر سے مدینہ والوں کا اور مسلمانوں کا کتنا تعاون کیا تھا۔ کنواں وقف کر کے مدینہ والوں کے پینے کے لیے وقف کیا تھا، مسجد نبوی یا مسجد حرام کی توسیعات کی تھی انہوں نے۔ ان کے زمانے میں روم اور افریقہ کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے تھے، اور انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 اشرفیہ انہوں نے چندہ دیا تھا، اونٹ دیا تھا 1,000 کے قریب۔ یہ خوبیاں اس کو نظر نہیں آئی۔ جب انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اسے خوبیوں پر نظر نہیں پڑتی ہے، خرابیوں پر نظر پڑتی ہے۔ یہی فتنے کا جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، اور اپنی کمزوریوں پر انسان کو نگاہ رکھنی چاہیے، دوسروں کی کمزوریوں پر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نگاہ اور صحیح نظر عطا فرمائے۔ اے اہل نظر، یہ ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔